الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم قرآن مجید میں ابواب کی ترتیب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں پہلے باب میں صورتیں جس طریقے سے مرتب کی گئی ہیں اسے میں نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسرے باب کو لیجیے۔ پیچھے تفصیل گزر چکی ہے کہ دوسرے باب میں 4 صورتیں ہیں، یعنی سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ، 4 صورتیں۔ یہ جو چاروں صورتیں ہیں ان میں مباحث کی ترتیب اس طرح ہے۔ پہلی سورہ یعنی سورہ انعام، اس باب کی پہلی سورہ، اس میں قریش مشرکین عرب مخاطب ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے، انذار کیا گیا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں قرآن کا اصل مقدمہ زیر بحث آیا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے ہی ابو الآباء ابراہیم کے دین کی تجدید کے لیے نازل ہوا ہے۔ انہوں نے جو بدعتیں دین میں داخل کر دی تھیں ان کا بھی بڑا تفصیلی تجزیہ کر کے انہیں بلایا گیا ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ ان کی طرف ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، اور اس پیغمبر کی بعثت کے نتیجے میں جو کچھ ان کو میسر ہونے والا ہے اس سے صرف نظر نہ کریں۔ اس کے بعد سورہ اعراف دوسری سورہ ہے، یہ انذار عام کی سورہ ہے، یعنی اگلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں پھر بہت زوردار اسلوب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پوری پیغمبروں کی تاریخ کیا رہی ہے، جب بھی کبھی رسولوں کی بعثت ہوئی ہے تو اس کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ اس طریقے سے گویا جو انذار عام کا مضمون ہے وہ بہت شان کے ساتھ اس میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ پھر انفال ہے۔ انفال میں اصل مضمون مسلمانوں کی تطہیر اور تزکیہ کا ہے کہ یہ تو اب اتمام حجت کے بعد اللہ کے عذاب کی زد میں آنے والے ہیں، اور چونکہ یہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے آنا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ تمہاری تطہیر کر دی جائے۔ اس میں خاص طور پر چونکہ بدر کا معاملہ ہو چکا تھا تو اسی کو موضوع بنا لیا گیا ہے، اور اس کو موضوع بنا کے جو ضروری چیزیں مسلمانوں کی تطہیر اور تزکیے کے لیے بیان کرنا پیش نظر تھیں وہ زیر بحث آ گئی ہیں۔ تزکیے اور تطہیر کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کے مباحث سے متعلق اصطلاح 2 مفاہیم میں بولی جاتی ہے۔ ایک تو اس مفہوم میں بولی جاتی ہے کہ جس میں دین اور شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، اور خود دین اور شریعت کا مقصود تزکیہ اور تطہیر ہے۔ تو اس پہلو سے گویا جب شریعت زیر بحث آئے گی تو اسی لیے آئے گی کہ انسان کے جسمانی وجود کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ کیا جائے، انسان کے عقلی وجود کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ کیا جائے، انسان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ کیا جائے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے جو قرآن مجید کے خاص موضوع، یعنی وہ چونکہ ایک پیغمبر کے سرگزشت انذار ہے اس سے پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے اس آخری دینونت کے لیے، یا جو وہ قیامت برپا ہونی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں، یا جو عدالت لگی ہوئی ہے اس میں جتنے لوگ ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے، یعنی ان کی تطہیر کر دی جائے۔ یہ بتا دیا جائے کہ ان میں سے کون اب اللہ کے عذاب کی زد میں آنے والے ہیں، کون منافقین ہیں، کون لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعمال میں اچھائیاں اور برائیاں جمع کر لی ہیں، یعنی یہ دوسرا پہلو ہوتا ہے اس کا تزکیہ۔ تو تزکیہ و تطہیر کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں کہیں یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں اور کہیں ان میں سے کوئی ایک مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ چیز پھر اس میں زیر بحث آ گئی ہے، اور پھر آخر میں سورہ توبہ ہے، وہ اس آخری عذاب کا اعلان کر دیتی ہے، یعنی وہ یہ بتا دیتی ہے کہ اب اللہ کا فیصلہ صادر ہو رہا ہے۔ یہ فیصلہ مشرکین عرب کے بارے میں اس طرح صادر ہوگا، یہ اہل کتاب کے بارے میں اس طرح صادر ہوگا، یہ منافقین کے بارے میں اس طرح صادر ہوگا، اور وہ لوگ کہ جو ہیں تو مسلمان لیکن انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کا یہ معاملہ ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو بھی ان اصولوں پر معاملہ کرنا ہے۔ اس میں سے خاص طور پر 3 آدمی زیر بحث آ گئے ہیں جو بہت مخلص ہیں لیکن ان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی زیر بحث آ گیا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کی جو جمعیت وجود میں آ گئی ہے، اس جمعیت کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے کیا لائعمل ہونا چاہیے، یعنی اس پر گویا سورہ ختم ہو گئی۔ تو یہ دوسرا باب ہے۔ دوسرے باب میں چنانچہ میں نے اس کو جن
چند جملوں میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ دوسرے باب میں مشرکین عرب پر اتمام حجت، یعنی جس طرح وہاں یہود و نصارہ پر اتمام حجت تھا، اس میں مشرکین عرب پر اتمام حجت، مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر اور خدا کی آخری دینونت کا بیان ہے۔ اس اصطلاح سے اب آپ لوگ بہت واقف ہو چکے ہیں، یعنی خدا کی آخری عدالت کا فیصلہ اس میں سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بالکل ترتیب ہے، یعنی اتمام حجت، مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر جن کے ذریعے سے وہ فیصلہ ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو یہ سب سے قرآن مجید کی ترتیب، صورتوں کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم باب ہے، اس لیے بہت سادہ ہے۔ 4 صورتیں ہیں، جن میں سے ایک انذار کے ابتدائی مراحل کی ہے، دوسری انذار عام کی ہے، تیسری تیاری اور تطہیر کی ہے، اور چوتھی میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بالکل ہی واضح طریقے پر آدمی 4 صورتوں میں ترتیب کو سمجھ لیتا ہے، یہ اس کی نوعیت ہے۔ تیسرے، چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے باب کا موضوع ایک ہی ہے۔ تیسرے، چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے، یعنی 4 ابواب اس کے بعد آتے ہیں جن کا ایک ہی موضوع ہے۔ اس میں کیا کیا گیا ہے؟ یعنی وہی مضمون، ایک طرف مخاطبین کے لیے، اور قریش یا مشرکین عرب مخاطب ہیں زیادہ تر، ان کے لیے انذار و بشارت جو پیغمبر کرتا ہے آ کے، اور مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر، یعنی 2 گروہ ہیں۔ تو ہر باب کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ البتہ جب ان کا آپ تفصیلی مطالعہ کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا، تو اس میں یہ جو انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر ہے، اس کے مختلف شیڈز ہیں جو ہر باب کے لحاظ سے الگ الگ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یعنی بنیادی موضوع ایک ہی رہتا ہے، اور ظاہر ہے کسی میں مثال کے طور پر توحید کے مضمون کا غلبہ ہو گیا ہے انذار و بشارت کے لحاظ سے، کسی میں آخرت کے مضمون کا غلبہ ہو گیا ہے، اور کسی میں رسالت کے مباحث کا غلبہ ہو گیا، لیکن بنیادی بات وہی ہے۔ یعنی انذار اور بشارت کا مضمون چل رہا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، پھر اس کے بعد رخ مڑتا ہے اور مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر پر باب ختم ہو جاتا ہے۔ 4 ابواب میں یہی ترتیب رکھی گئی ہے۔ 7ویں اور آخری باب کا موضوع قریش کے سرداروں کو انذار قیامت، ان پر اتمام حجت، اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت ہے۔ یعنی یہ جو باب ہے، یہ اس لحاظ سے بہت اہم مطالعے کا باب ہے کہ یہ تمام مراحل کو جمع کر لیتا ہے، یعنی اس میں تمام مراحل جمع ہو گئے۔ یہ واحد باب ہے کہ جس میں آپ کو ہر مرحلہ ملے گا سوائے آخری انجام کے مرحلے جو سورہ توبہ میں زیر بحث ہے۔ اس میں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ مرحلہ آنے والا ہے اور اس انجام تک آنے والا ہے، لیکن اس کی تفصیلات اس میں زیر بحث نہیں آئی، لیکن وہ بھی زیر بحث آ گیا ہے ایک حد تک۔ تو یہ جو باب ہے، اس میں ان کو قیامت کے معاملے میں انذار کیا گیا ہے، ان پر حجت تمام کی گئی ہے، اور چونکہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے انہیں عذاب کی وعید دی گئی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی، وہ آخری نتیجہ جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، پوری بات آخر میں خاتمہ میں ابو لہب اور اس کے اعوان و انصار ختم ہوئے، اور اب ہم نے آپ کو اس بیت اللہ کی تولیت بخش دی، یہ فیصلہ اب ہونے والا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہوا یعنی ان ابواب کے اندر صورتیں کیسے رکھی گئی، جوڑا جوڑا کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ اس طریقے سے ایک جگہ سے بحث اٹھتی ہے، ایک خاص نتیجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ معاملہ تو اندرونی ترتیب کا ہوا۔ تو 7 ابواب بن گئے، یعنی 7 ابواب بن گئے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ صورتیں نازل ہوتی چلی گئیں پہلے، ترتیب دینے سے پہلے 10 ایک مرحلے کی ہو گئی، 5 ایک مرحلے کی ہو گئی، 7 ایک مرحلے، ان کو پھر موضوع کے لحاظ سے اٹھایا اور ترتیب دے دیا۔ تو یہ تو ہر باب کی اندرونی ترتیب ہوئی۔ اب ان ابواب کو بھی تو قرآن میں رکھنا ہے نا، اس میں بھی ایک ترتیب مروز رکھی گئی۔ یعنی آپ کے پاس 7 باب بن گئے، پہلے صورتیں تھیں، ان صورتوں کے اندر نظم تھا، پھر ان صورتوں کو جب ابواب میں یا چیپٹر میں ترتیب دیا تو اس میں ایک لحاظ رکھا گیا۔ اب جب ان 7 ابواب بن گئے آپ کے پاس، تو ان 7 ابواب کو بھی کسی ترتیب سے رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ترتیب ہے؟ وہ ترتیب جو ہے وہ بالکل پیرامڈ کی ترتیب ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس طرح کیا گیا ہے کہ 2 گروہ ہیں بنیادی طور پر مخاطب، یعنی سارے باب جو ہیں، آپ اس میں بھی دیکھیں گے جب میں نے ان ابواب کا تجزیہ لکھا ہے کہ صرف ایک باب ہے پہلا جس میں یہود و نصارہ پر اتمام حجت ہو کے بات آخری درجے تک پہنچی، باقی سب میں مشرکین عرب ہیں زیر بحث، بنیادی گروہ یہی 2 ہیں۔ تو اب کیا گیا ہے
کیا یہ گیا ہے کہ یہود و نصارہ والے گروپ کو پہلے رکھ دیا گیا، اور رکھنے کے بعد دوسرا جو گروپ ہے وہ مشرکین عرب اور آخری نتیجے والا گروپ ہے، سورہ توبہ ہے نا اس میں، تو کیا ہوا، یعنی اتمام حجت یہود و نصارہ پر، پھر دوسرے میں اتمام حجت مشرکین عرب پر، اور پھر دونوں گروہوں کے لیے نکلنے والا نتیجہ مکمل ہو گیا نا یہ، یعنی گویا دوسرے باب میں اگر آپ دیکھیں تو ساری بات مکمل ہو گئی۔ اب پھر کیا کیا گیا، پھر یہ کیا گیا ہے کہ جو باقی ابواب ہیں سارے کے سارے وہ مشرکین عرب کو مخاطب کرتے ہیں، اور زیادہ تر ان کا مضمون جو ہے وہ انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر کا ہے۔ تو یہ آخری نتیجہ اسی ترتیب سے نکلا نا، انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر کے بعد آخری نتیجہ نکلا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ جیسے نیچے سے چل رہی ہے بات، تو اب اگر آپ نیچے سے دیکھیں گے تو 7ویں باب میں پہلے پوری بات بیان ہوئی ہے، پھر تزکیہ اور تطہیر اور انذار و بشارت کے مضمون کی تاکید ہوتی چلی گئی، اور پھر سورہ توبہ پہ آگے گویا وہاں بھی ختم ہو گیا۔ تو ادھر سے آپ جائیے تو یہود و نصارہ سے بات وہاں پہنچ جاتی ہے، ادھر سے آپ آئیے تو گویا مشرکین عرب سے بات وہاں پہنچ جاتی ہے، ایک پیرامڈ بن جاتا ہے سورہ توبہ پر آ کر، گویا آخری باب دوسرے باب پر آ کر۔ یہ اس کی قرآن میں ترتیب ہے۔ ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے، یہ میں نے اب اس کو بیان کر دیا، ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے تو قرآن میں ان کی ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے۔ پہلے کو آپ الگ کر لینا تو پھر خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے، گویا نتیجہ پہلے ہے اور جیسے نکلا ہے وہ نیچے کی طرف جاتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ 7واں باب انذار و بشارت ہی پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ نیچے کی طرف ہے تو نیچے سے شروع کریں گے نا، 7واں باب انذار و بشارت ہی پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 6، 5، 4 اور تیسرے باب میں انذار و بشارت کے ساتھ تزکیہ و تطہیر کا مضمون بھی شامل ہو گیا، بات آگے بڑھ گئی مزید۔ پھر دوسرا اور سلسلے کا آخری باب ہے جس میں پیغمبر کا انذار اپنے انتہا کو پہنچتا ہے، یعنی وہی دوسرا باب جو ہے۔ لہذا اتمام حجت اور تزکیہ و تطہیر کے ساتھ اس میں مخاطبین کے لیے آسمان کی عدالت کا وہ فیصلہ بھی سامنے آ جاتا ہے جسے ہم قیامت سے پہلے خدا کی آخری دینونت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلے باب کو الگ کر لیں تو آپ یہ سمجھیے کہ گویا ترتیب نیچے کی طرف، آپ نیچے سے شروع کیجئے تو انذار و بشارت، اور اس کے بعد انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر، انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر، انذار و بشارت اور تزکیہ، انذار و بشارت، تزکیہ و تطہیر اور فیصلہ، مکمل ہو گیا نا۔ اچھا اب نیچے کی طرف سے جائیے تو گویا ایسے نیچے اتر رہا ہے، اس کو دوسرے باب کو بیچ میں رکھ کے وہ جو منفرد باب ہے یہود و نصارہ والا اس کو ادھر سے ملا دیا گیا، پیرامڈ بن گیا نا یہاں پہ آگے، گویا یہ ترتیب ہو گئی۔ یہ قرآن مجید میں ابواب کی ترتیب ہے۔ اب یہ میں نے پہلے تو 6 کو بیان کر دیا۔ پہلا باب اس لحاظ سے بالکل الگ ہے کہ مشرکین عرب کے بجائے وہ یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے، لیکن قرآن کی ابتدا سے دیکھیے تو یہ بھی اتمام حجت اور تزکیہ و تطہیر کے بعد سورہ توبہ میں دینونت کے مضمون سے بالکل اسی طرح مربوط ہو جاتا ہے جس طرح کے اوپر کے ابواب اگر خاتمے کی ابتدا طرف سے آئیے تو ترتیب سعودی سے مربوط ہوتے ہیں، یعنی گویا یوں سمجھیے کہ یہ ایک نقطہ اتصال ہے، ادھر سے یہود و نصارہ پر اتمام حجت سورہ توبہ میں پہنچ گیا، ادھر سے مشرکین عرب پر اتمام حجت سورہ توبہ، یعنی یہ گویا مل جاتے ہیں دونوں آگے۔ لہذا دوسرا باب گویا ایک ذروہ سنام ہے، اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں اس کی پیرامڈ کا جو اوپر والا، لہذا دوسرا باب گویا ایک ذروہ سنام ہے جہاں دونوں طرف سے ایک ہی مضمون، محض اس فرق کے ساتھ کہ مخاطبین تبدیل ہو گئے ہیں، اپنے نقطہ کمال تک پہنچتا اور ختم ہو جاتا ہے، یعنی ادھر سے یہود و نصارہ کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے، ادھر نیچے سے شروع کریں تو مشرکین عرب کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے اور اسی جگہ دوسرا باب ایک چوٹی ہے، ادھر سے جائیے تب ادھر سے جائیے تب، اس طرح ان کو پھر ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ دوسرے باب سے آگے ترتیب نزولی کا طریقہ پہلے باب کے لیے ربط کی اسی ضرورت کے پیش نظر اختیار کیا گیا ہے، یعنی وہ پھر الٹ جو ترتیب کی گئی ہے تو اصل میں اسی پیرامڈ کو وجود میں لانے کے لیے کی گئی ہے۔ اگر وہ ترتیب ویسے نہ کی جاتی تو نہ ادھر سے ایسے چڑھتا اور نہ ادھر سے یہاں آتا، دونوں کو وہاں ملا دیا گیا۔ پہلا باب اس ترتیب میں مقدم اس لیے ہوا ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ الٹ بھی تو ہو سکتا تھا نا، یعنی یہ پیرامڈ کے دونوں ضلع جو تھے الٹ دیے جاتے، یہود و نصارہ ادھر سے یہاں پہنچتے اور مشرکین عرب، یہ نہیں کیا گیا۔ پہلا باب اس ترتیب میں مقدم اس لیے ہوا ہے کہ حاملین قرآن اب اولاً اسی کے مخاطب،
یعنی اب تو قرآن مجید کو لوگ جو پڑھیں گے تو وہ اولاً اسی کے مخاطب ہیں، یعنی اسی کے اندر قریش کے انذار کا معاملہ تو اب زیر بحث ہی نہیں. دو امتیں پیچھے موجود ہیں اور ان کی داستان معلوم ہونی چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. تو اس لیے پہلا باب جو ہے وہ اس لیے مقدم کر دیا گیا ہے. انذار و بشارت اور اتمام حجت کا مضمون پہلے باب کو چھوڑ کر بالعموم مکیات اور تطہیر و تزکیہ کا مضمون مدنیات میں بیان ہوتا ہے. یہ ایک واقعہ ہے کہ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ مکے میں تو تطہیر و تزکیہ کا سوال نہیں تھا، اتمام حجت انذار و بشارت کا سوال تھا. لیکن یہ دونوں بھی ہر باب میں اس طرح ہم رنگ اور ہم آہنگ ہیں گویا جڑ سے تنا اور تنے سے شاخیں پھوٹ رہی ہیں. یعنی اگر آپ اس کو پڑھیں تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک جگہ سے جڑ ہے پھر تنا نکلا ہے پھر شاخیں پھوٹتی ہیں. کچھ تھوڑی سی میں نے اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. یہ قرآن کی ترتیب ہے، یعنی قرآن مجید کی ترتیب یہ ہے. اسے اگر تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو صورتوں کے پس منظر اور زمانہ نزول کو سمجھنے اور قرآن کے مخاطبین بلکہ بحثیت مجموعی صورتوں کے موضوع اور مدعا کی تعین میں بھی جو رہنمائی اس سے قرآن کے طالب علم کو حاصل ہوتی ہے وہ قرآن سے باہر کسی دوسرے ذریعے سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی اگر اس ترتیب کا راز کھل جائے تو اس کے بعد قرآن مجید کے فہم اور مدعا پس منظر ہر چیز کو سمجھنے میں ایسی آسانی ہو جاتی ہے. جیسے میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مخاطب کون ہے، یہاں یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین عرب ہیں، منافقین ہیں. یہ طے کرنے میں اس ترتیب کو اگر آپ ایک بار سمجھ لیں تو ایسی آسانی ہوتی ہے کہ بالکل بات سامنے کھل کر آ جاتی ہے. یہ بحث گویا پائے تکمیل کو یہاں پہنچ گئی، کیونکہ ایک پوری کتاب ہے جس کتاب کی ترتیب اور اس کا نظم یہاں چند صفحوں میں محض تعارف کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اجمال سے ایک چیز سامنے آ جائے. اس کی اصل صورت تو ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی ایک طالب علم کے اوپر نمایاں ہوتی ہے. اس وجہ سے اجمال کے طریقے پر یہ بات بیان کر دی گئی. لیکن میں اس میں چند پہلوؤں کی جانب آخر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی قرآن مجید سے متعلق معلوم ہوا ہے اس کی ایک تاریخ بھی ہے، یعنی یہ کیسے معلوم ہوا ہے. یہ بات کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے صورتیں ترتیب دی گئی ہیں کہ ان کے ابواب بن گئے ہیں، یہ پہلے نہیں معلوم تھا. نامعلوم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ اس لیے کہ اگر تو باب کے درمیان میں کاغذ لگا کر کوئی درمیان میں کوئی جگہ چھوڑ کر اس کو ترتیب دیا جائے تو ایک عامی بھی دیکھ لے گا اس کو. اب ظاہر ہے کہ یہ بڑے تدبر کی چیز ہے. تو سب سے پہلے یہ بات امام حمید الدین فراہی پر واضح ہوئی کہ قرآن میں چیپٹرز ہیں. یعنی پہلے تو یہ ہونا تھا. آپ دیکھیں نا اس کی نوعیت بالکل ایسے ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک تحریر کو آپ لیں اور اس کے اندر سے اوقاف پیرے سب نکال کے اس کو کر دیں، 5 مضامین لیں اور ان کو بغیر کسی اس کے اکٹھا کر دیں تو مشکل پیش آئے گی نا. پہلے مرحلے میں تو لوگ زیادہ تر متنبع نہیں ہوئے اس پر. سب سے پہلے ان کو اس پر توجہ ہوئی. ان کے ہاں چونکہ اس کی کچھ تفصیل لکھی ہوئی معلوم ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو 9 چیپٹرز میں محسوس کرتے تھے اور وہ اس میں بس 1-2 جگہ ہیں جہاں مسئلہ ان کو محسوس ہوا ہے تو انہوں نے ایک اجمالی سا اس کا ذکر کر دیا کہ ان کے خیال کے مطابق 9 چیپٹرز بن جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں اس کو 7 ابواب میں متعین کر دیا. یعنی یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ گئی اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی بھی صحیح توجیہ کر دی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبَمْ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو ایک لحاظ سے جو چیز دریافت کی گئی تھی قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہو گئی. پھر یہ کہ یہ اتنی فطری دریافت ہے کہ آدمی جیسے ہی وہ مکیات اور مدنیات کی ترتیب میں دیکھتا ہے تو کوئی ابہام ہی باقی نہیں رہتا. مضمون ہے نا ایک جگہ پہنچ کے پھر شروع ہو جاتا ہے تو بتا رہا ہے کہ یہاں سے اس کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے. تو ایسی چیز نہیں کہ جس کے لیے کوئی بہت استدلال کی ضرورت ہو، صرف آپ اس روشنی میں پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا. یہ پھر انہوں نے کیا. وہ ان ابواب میں موضوع مدعا کو جیسے دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہ خود قرآن میں اس کی ترتیب کو جس لحاظ سے دیکھتے ہیں اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں میرا نقطہ نظر بہت مختلف ہے ان سے، وہ میں نے اس میں بیان کر دی. اگر یہ اتنا زیادہ مختلف نہ ہوتا یعنی موضوع کے لحاظ سے ابواب میں پھر اس کے بعد اس کی ترتیب کے لحاظ سے تو میں انہی کا حوالہ دے کے یہ بات بیان کر دیتا. تو جیسے پیچھے ایک جگہ میں نے بتایا تھا کہ یہ تاریخ علمی دیانت کا تقاضا ہے کہ سامنے رہنی چاہیے کہ اصل میں یہ سارے مراحل اس طریقے سے گزرے ہیں اور ایسے یہ دریافت ہوا ہے. اب اس کے دریافت ہو جانے کے بعد
قرآن مجید کے علم اور مطالعے کی جو نئی جہتیں سامنے آئی ہیں، اس سے جو بعض نئے پہلو سامنے آئے ہیں، وہ اتنے غیر معمولی ہیں کہ وہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. یعنی مسئلہ کوئی چند لطیف چیزوں کا نہیں ہے، بلکہ اس سے دین کے بارے میں بنیادی تصورات میں تبدیلی آتی ہے، سوچنے کے انداز میں تبدیلی آتی ہے، فقہ و شریعت کے اطلاقات میں تبدیلی آتی ہے. اس پچھلے 100 برس کے عرصے کے دوران میں جو دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے دعوت کی اور غلبہ حق کی تحریکیں اٹھی ہیں، ان کی غلطی سمجھنے میں آدمی کو مدد ملتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں قرآن مجید کس مقام پر کھڑا ہے اور لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں. یعنی بے شمار چیزیں اس کے نتیجے میں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. قرآن مجید پر تدبر کے مبادی میں آخری بحث ہے. یہ اتنی آسان ہے کہ اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بس پڑھ دینا ہی اس کو کافی ہوگا. تاریخ کا پس منظر، اس پر یہ مباحث پائے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں. تاریخ کا پس منظر، 10ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ایک تاریخ ہے جس کی روح سے وہ 6 صدی عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اس کا نزول جس خطہ ارض میں ہوا اسے ہم جزیرہ نمائے عرب کے نام سے جانتے ہیں. یعنی یہ مسلمہ تاریخ، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو بتانے کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی میں مبعوث ہوئے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی بالکل تاریخی شخصیت ہے. اور جزیرہ نمائے عرب میں یہ بعثت ہوئی، وہیں قرآن نازل ہوا. یہ تاریخ بتاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بتاتی ہے تو ایک بڑی فطری بات بتاتی ہے. ایسا ہونا چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا مدعا جہاں ضرورت محسوس ہوئی لوگوں پر واضح کیا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو اور کوئی سوال پیدا ہو اور آپ اس کا جواب نہ دیں. جیسے خود قرآن مجید نے جو سوالات پیدا ہوئے ان کا جواب دیا. تو اگر کبھی کبھی، بہت کم ایسا ہوا ہے، یعنی چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات پیدا ہوئی، تو حضور نے بھی ظاہر بتایا کہ آیت کا مدعا یہ ہے یا یہ پس منظر ہے. علماء صحابہ نے بھی، یعنی صحابہ کرام میں بھی بعض جلیل القدر علماء ہیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں صلاحیتوں کے تنوع کے ساتھ لوگوں کو پیدا کرتا ہے، ایسے ہی صحابہ کرام میں بھی بعض لوگ علماء ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، زید بن ثابت ہیں، معاذ بن جبل ہیں. یہ علماء صحابہ ہیں. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. یہ علماء صحابہ ہیں، بڑے جلیل القدر عالم ہیں قرآن مجید کے. تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنی مشکلات کے لیے ان سے بھی رجوع کیا، انہوں نے بھی کہیں کہیں لوگوں کی رہنمائی کی ہے. اور ان کے بعد اس امت کے علماء اور محققین بھی اس کے سمجھنے اور سمجھانے کی خدمت ہر دور میں انجام دیتے رہے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج ہم ہی اس کو سمجھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. 14 صدیوں کے دوران میں ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی خدمت انجام دے رہے ہیں. قرآن کی یہ تاریخ بالکل مسلم ہے. یعنی یہ کوئی ایسی تاریخ نہیں کہ جس کے لیے تاریخی حوالے دینے کی ضرورت ہو. یہ بالکل ایک فطری تاریخ ہے، ایسی ہوتی. قرآن کی یہ تاریخ بالکل مسلم ہے، اور اس کے طالب علموں سے چند باتوں کا تقاضا کرتی ہے. یہ تاریخ کیونکہ بالکل مسلم ہے. پہلی یہ کہ جس دور میں اور جس خطہ ارض میں یہ نازل ہوا ہے اس کی تاریخ پر آدمی کی نظر ہونی چاہیے. یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے. یعنی جس دور میں اور جس خطہ ارض میں یہ نازل ہوا ہے اس کی تاریخ پر آدمی کی نظر ہونی چاہیے. قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اس میں عرب کی پچھلی قوموں مثلا عاد و سمود اور قوم مدین کی تباہی کا ذکر ہے. ان کے معتقدات، جو چیزیں وہ مانتی تھیں، زیر بحث ہیں. ان کے نبیوں کی دعوت اور اس دعوت پر ان کے رد عمل کا بیان ہے. سیدنا ابراہیم کے عرب میں آنے، اپنے فرزند اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کرنے اور بیت اللہ کی تعمیر کی حکایت ہے. عرب کے تمدنی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالات پر ان کا جو اثر ہوا اس کی طرف اشارات ہے. ایسا ہوگا نا، جب بھی کوئی زندہ کلام ہوگا تو وہ آخر ایک پس منظر میں بات کر رہا ہوگا. بعد میں قریش نے ان کے دین میں جو تحریفات کی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو تحریفات کی، توحید کے مرکز بیت الحرام کو ان کے بعد جس طرح ایک بت خانے میں بدلا اور اس کے نتیجے میں جو بدعتیں اور رسوم وجود میں آئیں، ان کا حوالہ ہے.
اسی طرح زمانہ نزول کے حالات، واقعات، سیاسی رجحانات، مذہبی عقائد اور تصورات زیر بحث آئے ہیں۔ ان سب باتوں کو زندہ انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے الفاظ اور اس کے نظم کی حکومت، قرآن کے الفاظ اور اس کے نظم کی، اس کے سیاق و سباق کی حکومت پوری طرح قائم رکھتے ہوئے اس دور کی تاریخ سے جس حد تک بھی وہ میسر آ سکتی ہو پوری طرح استفادہ کیا جائے۔ یعنی یہ بڑی ایک فطری بات ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر علامہ اقبال کا کلام پڑھ رہے ہیں اور وہ کلام ہمارے اجتماعی حالات کے اندر سے صادر ہوا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا حالات تھے جن میں گفتگو ہو رہی تھی، کون مخاطبین تھے، کس کو کوئی بات کہی گئی ہے۔ تو اس تاریخ سے ہم جتنے واقف ہوں گے اتنا زیادہ ہمارا ویژن بہتر ہوگا معاملے کا۔ لیکن قرآن مجید کے الفاظ کی حکومت قائم رہے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک واقعہ پکڑ کے قرآن مجید کے منہ میں ڈال دیں، قرآن اس کو یا قبول کرے گا یا رد کر دے گا، معلوم ہو جائے گا اس کے بارے میں۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نسبت سے جو باتیں احادیث و آثار کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں انہیں پوری اہمیت دی جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا ہے اور صحابہ کرام نے ان سے تربیت پائی ہے، تو اگر کوئی چیز ان کی سمجھائی ہوئی مل جاتی ہے بڑی قیمتی دولت ہے۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نسبت سے جو باتیں احادیث و آثار کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں انہیں پوری اہمیت دی جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں رتب و یابس ہر طرح کی چیزیں شامل ہو گئی، یعنی اس میں ایک بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ بے شمار ادھر ادھر کی کہانیاں، قصے بھی ان کے نام منسوب ہو گئے۔ یہ ہے حادثہ، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور روایت بالمعنی نے بھی باتوں کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بات جیسے کہی گئی انہی الفاظ میں بیان کر دی گئی، بلکہ ہر شخص نے اپنے فہم کے مطابق اس کو بیان کیا آگے، تو اس سے بھی بات کچھ سے کچھ بعض جگہوں پہ بن گئی ہے۔ لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ جہاں خزف ہیں وہاں جواہر ریزوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ خزف ٹھیکریاں، یعنی جہاں پر ٹھیکریاں ہیں وہاں موتیوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ جب آپ اس سارے ذخیرے کو دیکھتے ہیں، شرط یہی ہے کہ آدمی جواہر ریزوں میں اور خزف ریزوں میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی یہ ضروری ہے۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ آدمی بالکل ہی گدھا ہے، نہیں جانتا کہ لال میں اور ٹھیکری میں کیا فرق ہوتا ہے، تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن فرق رکھتا ہو تو وہ الگ نکال لے گا۔ اس معاملے میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے، یعنی کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے سارے ذخیرے کے بارے میں؟ استاذ امام نے اسے اپنے مقدمہ تفسیر میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ان کی بات جو کچھ ہے اس سے چونکہ مجھے کوئی اختلاف نہیں تو میں نے انہی کے الفاظ میں اس کو نقل کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں، تفسیر کے ضمنی ماخذوں میں سب سے اشرف اور سب سے زیادہ پاکیزہ چیز ذخیرہ احادیث و آثار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے یہ بات۔ اگر ان کی صحت کی طرف سے، یعنی ان کے صحیح ہونے کے معاملے میں پورا اطمینان ہوتا تو تفسیر میں ان کی وہی اہمیت ہوتی جو اہمیت سنت متواترہ کی بیان ہوئی ہے۔ بھئی اگر بالکل واضح ہو جاتا کہ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے تو پھر کس کا ارادہ ہے کہ وہ اس میں اپنی زبان کھولے؟ لیکن ان کی صحت پر اس طرح کا اطمینان کیونکہ نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے ان سے اسی حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس حد تک یہ ان قطعی اصولوں سے موافق ہوں جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے یہاں بیان کیے ہیں اور یہاں بھی میں نے یہ عبارت وہیں نقل کی ہے جہاں وہ سارے اوپر اصول بیان ہو چکے ہیں۔ جو لوگ احادیث و آثار کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان کو خود قرآن پر بھی حاکم بنا دیتے ہیں، وہ نہ تو قرآن کا درجہ پہچانتے ہیں نہ حدیث کا۔ برعکس اس کے جو لوگ احادیث و آثار کو سرے سے حجت ہی نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو اس روشنی ہی سے محروم کر لیتے ہیں جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ قیمتی روشنی ہے۔ یعنی یہ ہے اصل میں اعتدال کا وہ مقام، اس سے استفادہ کرنے کے لیے استاذ لکھتے ہیں، میں احادیث کو تمام تر قرآن ہی سے ماخوذ و مستنبط سمجھتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے صرف انہی احادیث تک استفادے کو محدود نہیں رکھا ہے جو قرآن کی کسی آیت کے تعلق کی صراحت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، بلکہ پورے ذخیرہ احادیث سے اپنے امکان کی حد تک فائدہ اٹھایا ہے۔ خاص طور پر حکمت قرآن کے مسائل میں جو مدد مجھے احادیث سے ملی ہے وہ کسی بھی دوسری چیز سے نہیں ملی۔ اگر کوئی حدیث مجھے ایسی ملی ہے جو قرآن سے متصادم نظر آئی ہے تو میں نے اس پر ایک عرصے تک توقف کیا ہے اور اسی صورت میں اس کو چھوڑا ہے جب مجھ پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ اس حدیث کو ماننے سے یا تو قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے یا اس کی ضد دین کے کسی اصول پر پڑتی ہے۔
جہاں تک صحیح حدیث کا تعلق ہے اس کی نوبت بہت کم آئی ہے کہ ان کی موافقت قرآن سے ہو ہی نہ سکے، لیکن اگر کہیں ایسی صورت پیش آئی ہے تو وہاں میں نے بہرحال قرآن مجید کو ترجیح دی ہے اور اپنے وجوہ ترجیح تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ یعنی یہ ان کا موقف ہے اس معاملے میں، اور میرے نزدیک یہی صحیح ترین موقف ہے۔ یعنی اس میں آپ ایک جانب جائیں تو تب بھی حد اعتدال سے تجاوز کریں گے، دوسری جانب جائیں تو تب بھی قرآن کی حاکمیت قائم رہنی چاہیے، اس کے تحت رکھ کے ہم عرب کی تاریخ کو بھی دیکھیں گے، احادیث و آثار کو بھی دیکھیں گے اور سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ تیسری یہ، یعنی دو باتیں تھیں نا پہلے جو بیان ہوئی، اب تیسری یہ کہ علماء و محققین نے، ظاہر 14 صدیوں میں لوگ قرآن پر کام کرتے رہے ہیں، تیسری یہ کہ علماء و محققین نے قرآن کی شرح و تفسیر میں جو کچھ کہا اور جو کچھ لکھا ہے اسے بھی ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ یعنی جب آدمی قرآن مجید پر کام کر رہا ہو یا آج کے زمانے میں تحقیق کر رہا ہو تو جو پہلے لوگ اس پہ کام کر چکے ہیں، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ سائنس پر کام کریں، آپ کہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے آئنسٹائن اور نیوٹن کو دیکھنے کی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ہو سکتا ہے آگے بڑھ جائیں، لیکن آپ اسی وقت آگے بڑھیں گے جبکہ آپ اس پس منظر کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ علم و فن اپنے پیشرووں کی تحقیقات اور فکر و نظر سے استفادہ کر کے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ ہر علم و فن میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اگر آپ دوسروں کی تحقیقات کو سامنے نہ رکھیں، لیں وہی جو صحیح ہو آپ کے نزدیک، تو آپ بڑی چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ وہ غیر معمولی صلاحیت کے لوگوں کو بعض اوقات بعض چیزیں واضح کر دیتا ہے، یعنی ان کے اوپر وہ منکشف ہوتی رہتی ہیں، تمام علوم و فنون میں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی سے اصل میں علم کا ارتقا ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس وقت آنکھ کھولے اور وہ سارے پیچھے کے سائنسی دور کی تحقیقات کو نظر انداز کر کے دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے اور ارسطو کے دور میں چلا جائے گا، یعنی اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے علم و فن اپنے پیشروؤں کی تحقیقات اور فکر و نظر سے استفادہ کر کے ہی آگے بڑھتے ہیں، انہیں نظر انداز کر کے کبھی ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتے۔ صحیح علم تمرد اور سرکشی سے نہیں بلکہ تواضع اور حق کی سچی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ صحیح علم کے لیے آدمی کے رویے میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آراء پر، اپنے نقطہ نظر پر سرکشی اختیار نہ کرے، بلکہ ہمبل جگہ پر کھڑا ہو اور حق کی سچی محبت کے ساتھ ہر چیز پہ غور کرنے کے لیے تیار ہو۔ چنانچہ قرآن کے طالب علموں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھتے، سمجھاتے اور اس کی کسی آیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت کم سے کم تفسیر کی امہات کتب پر ایک نظر ضرور ڈالیں۔ یعنی بعض چیزوں کو ہر علم و فن میں سورس بک کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، ہر علم و فن میں، سائنس میں بھی ہے، معاشیات میں بھی ہے، دوسرے علوم میں بھی ہے۔ تو قرآن مجید پہ بھی جو کام پچھلی 14 صدیوں میں ہوا ہے اس میں بعض تفسیر کی کتابوں کو سورس بکس کی حیثیت ہے، غیر معمولی کام ہو گیا ہے۔ مدرسہ فراہی کے ائمہ تفسیر نے جو کام اس زمانے میں قرآن پر کیا ہے اس سے پہلے، یعنی ایک تو یہ کام ہے جو امام حبیب الدین فراہی سے شروع ہوا اور جس کی کچھ جھلک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ مدرسہ فراہی کے ائمہ تفسیر نے جو کام اس زمانے میں قرآن پر کیا ہے اس سے پہلے یہ حیثیت 3 تفسیروں کو حاصل تھی، یعنی یہ سورس بکس تھیں ہمارے ہاں تفسیری لٹریچر میں۔ ابن جریر کی تفسیر، اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، عام طور پر لوگ چونکہ اس سے واقف نہیں ہوتے تو وہ بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں جب اسے کھولتے ہیں۔ ابن جریر کی تفسیر ایسے نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر تدبر قرآن یا تفہیم القرآن ہے یا آج کے زمانے میں جو طریقہ ہے تصنیف کا۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک انسائکلوپیڈیا کے طریقے پر وہ کتاب مرتب کی ہے، یعنی ان کے دور تک قرآن مجید میں جو بھی آراء قائم ہوئی کسی آیت کے بارے میں، کسی صاحب علم کی کوئی رائے سامنے آئی، کیونکہ تصنیف تالیف کا زیادہ دور نہیں تھا تو زبانی روایت میں لوگوں کو چیزیں معلوم تھیں، شاگردوں کو پتہ ہوتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، مثلا میں نے نہیں لکھا تو آپ بھی لوگ اس کے راوی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان کا یہ بڑا کمال ہے کہ انہوں نے تمام چیزیں جمع کر دی، یعنی یہ ان کا موضوع نہیں ہے کہ وہ اس میں یہ بتائیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، وہ کہیں کہیں تبصرہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کا عمومی موضوع یہ ہے کہ بھائی یہ مواد سامنے آ جائے آپ کی، تو اس میں آپ کو ان کے زمانے تک کا یعنی 3-4 صدیوں تک کا جو بھی کام ہے، ابتدائی 3-4 صدیوں کا، اس کی ایک جھلک نظر آ جاتی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں یا مختلف علموں کے بارے میں یہ آراء رہی ہیں، مختلف اہل علم یہ
نقطہ نظر رکھتے رہیں، صحابہ کی چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منسوب ہیں وہ بھی اس میں آپ کو مل جائیں گی، اور ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے حلقہ درس تھے، وہ پڑھاتے تھے، وہاں انہوں نے کیا کیا باتیں کہیں غور کر کے وہ اس میں مل جائیں گی آپ کو. تو اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے. بعض لوگ اس میں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو 15 متضاد باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو وہاں مصنف کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے سارا مواد رکھتے ہیں. رازی کی تفسیر، رازی کی تفسیر جو پھر قرآن مجید پر اس کے بعد 3-4 صدیاں گزری ہیں، اور اس میں جو خاص طور پر فلسفیانہ مباحث اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اشتغال کا باعث بنی ہیں، ان سب کے پس منظر میں سامنے آتی ہے. یعنی یہ اس کے بارے میں لوگ مذاق سے کہتے ہیں کہ فی کل شیء الا تفسیر، اس میں ہر چیز ہے صرف تفسیر نہیں ہے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مصنف کے سامنے اصل میں یہ ہے کہ کیا کیا مسائل ان آیات کے بارے. اب پہلے یہ تھا کیا کیا آراء ہیں، اب ان کا مسئلہ یہ کیا کیا مسائل ان آیات کے بارے میں پیدا ہوئے. وہ تمام مسائل کا ایک انبار آپ کے سر پر مار دیں گے. یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا، یہ سوال بھی پیدا ہوا، یہ سوال بھی پیدا ہوا. اس کے بعد ایک لمبی تقریر کریں گے اور بتائیں گے کہ اس سوال کے یہ دلائل ہیں، یہ دلائل ہیں، یہ دلائل ہیں. جب آپ ان دلائل کے جنگل میں پھنس جائیں گے اور آپ میں خیال ہوگا کچھ تو بتائیں گے اور بتائے بغیر آگے بڑھ جائیں گے. تو اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فی کل شیء تفسیر. لیکن بہرحال وہ ہمارے سامنے ان تمام مسائل کا استقصاء کر دیتی ہے. دیکھیے نا، ہر چیز کے اپنے کچھ فوائد ہیں. وہ سوالات سارے سامنے رکھ دیتی ہے. جو سوالات اٹھ سکتے تھے یا اٹھے تو وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اس کو بھی اگر ایک طالب علم اس زاویے سے دیکھے گا فائدہ اٹھائے گا، اور اگر اپنے ذہن میں کوئی اور سانچہ لے کے جائے گا تو پھر فائدہ اٹھانا مشکل ہوگا. اور زمخشری کی الکشاف، اصل میں یہ تفسیر یہی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو جسے ہمارے ہاں تفسیر کہا جاتا ہے وہ یہی بڑی بے مثل چیز ہے. وہ خود بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس جب لوگ آتے تھے اور وہ میں جس طرح قرآن کو سمجھتا ہوں اس سے متاثر ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے تقاضا کیا کہ اس کو لکھ دو. ایک تو نہایت مختصر اور جامع ہے. وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ سارے اقوال اور آراء بیان کی جائیں. وہ خود لغت کے ادب کے بڑے ماہرین میں سے ہیں. یعنی اتنے بڑے ماہرین میں سے ہیں کہ چونکہ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ معتزلہ کا نقطہ نظر تھا، تو لوگ عام طور پر ان کو پسند نہیں کرتے اہل سنت حضرات. لیکن ان کے اپنے فن میں ان کی رائے کو ایسے ہی نقل کرتے ہیں جس طرح کے سائنس میں آپ آئنسٹائن اور نیوٹن کی رائے نقل کرتے ہیں. یہ درجہ ہے ان کا اس معاملے میں. تو ان علوم و فنون کے وہ بڑے ماہر بھی ہیں. کوئی بات وہ کہہ دیں کہ اس کلام کی تالیف یہ ہے یا اس لفظ کا لغوی مفہوم یہ ہے یا اس کا اطلاق یہ ہے، تو پھر آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے. امام رازی کی ساری تفسیر اصل میں ان پر تنقید ہے، ان کے نقطہ، یعنی وہ اشاعرہ کا نقطہ نظر. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں زبان اور ادب کی بحث ہوگی تو بے تکلف ان کی بات انہی کے لفظوں میں نقل کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ وہ بڑے آدمی ہیں اس معاملے میں. دوسرا یہ ہے کہ وہ کلام کے نظم کو سامنے رکھ کر یعنی ایک بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہایت مختصر طریقے کے اوپر متن کے قریب رہ کر اپنی بات بیان کر دیتے ہیں. بس ایک ہی چیز ہے جو میری کبھی سمجھ میں نہیں آ سکی، ایک یہ کہ معتزلی ہے لیکن اس کے ساتھ غالی حنفی. تو ایسے ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر جو ہے اکثر اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن معلوم یہ تھا کہ بے سوچے سمجھے نقل کریں گے. یعنی یہ عجیب معاملہ ہے. اور دوسرا یہ کہ سورہ کی تفسیر مکمل ہوگی جیسے ہی، تو آخر میں وہ جو گھڑی ہوئی موضوع روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت آ جائے گی کہ اگر سورہ مائدہ کو آپ نے پڑھا تو اس کے نتیجے میں 10 حج کا ثواب مل جائے گا. یعنی اتنے بڑے آدمی اور اتنے عقلی آدمی کی یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بالکل سمجھ میں نہیں. یعنی ان کی تفسیر کا معاملہ یہ ہے کہ شاید ہر چیز قرآن کے معاملے میں میز سے اٹھانی ممکن ہو جائے لیکن وہ نہیں اٹھائی جا سکتی، اس درجے کی چیز ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے. اب میں نے اس کو تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیا ہے، اس میں جو کچھ آپ کو بتایا ہے اسی کو یہاں چند جملوں میں لکھ دیا ہے. سلف کے اقوال سب ابن جریر میں جمع ہے. یعنی آپ پہلی 3-4 صدیوں میں لوگوں نے کیا سوچا جاننا چاہتے ہیں اپنے سلف نے، ہمارے جو بزرگ تھے. سلف کے اقوال سب ابن جریر میں جمع ہے. علم کلام اصل میں وہ فن ہے جس میں فلسفیانہ سوالات کو مذہب سے متعلق کر کے بحثیں کی گئیں. علم کلام کی کیل و کال رازی کی تفسیر کبیر میں مل جاتی ہے، یہ اوپر بیان ہو چکا. نحو و اعراب کے مسائل الکشاف میں دیکھ لیے جا سکتے ہیں. ان کا خاص موضوع چونکہ زبان اور یہ چیزیں ہیں تو وہ یہی تفسیریں ہیں جنہیں اس فن کی امہات کہا جا سکتا ہے. یعنی تدبر قرآن سے پہلے اصل میں جتنی تفسیریں ان کے علاوہ لکھی گئی ہیں وہ ان کو سامنے رکھ کے لکھی جاتی ہیں. شاذ کوئی چیز ہوتی ہے عام طور پر آدمی ان کو سامنے رکھتا ہے اور لکھ دیتا ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے بنیادی چیزیں. یہی تفسیریں ہیں جنہیں اس فن کی امہات کہا جا سکتا ہے. قرآن کے طلبہ کو بات تو وہی لینی چاہیے
جسے قرآن کے الفاظ اور اس کا نظم قبول کرے. قرآن کے طلبہ کو بات تو وہی لینی چاہیے جسے قرآن کے الفاظ اور اس کا نظم قبول کرے، لیکن اپنے ان بزرگوں کے کام سے صرف نظر کسی حال میں نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس میں بھی صحیح رویہ یہی ہے. آپ کھڑے تو وہیں رہے کہ بات جو ہے وہ قرآن کے الفاظ اور نظم کے مطابق ہوگی تو لے لی جائے گی، لیکن ان بزرگوں کے کام سے صرف نظر نہیں کر سکتے. اس سے بڑی حکمت، لوگوں کی ذہانت کے غیر معمولی نمونے، بعض بڑے اہم سوالات، بعض غیر معمولی پہلو آیات کے بارے میں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی تدبر قرآن کے مبادی پایہ تکمیل کو پہنچ گئے. یہ مشکل بحثیں تھیں، ان میں ظاہر بات ہے کہ اصولی مسائل زیر بحث تھے. قرآن مجید کو پڑھتے وقت، قرآن مجید کو سمجھتے وقت آدمی کو کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کا تعارف کیا ہے، وہ کس نوعیت کی کتاب ہے، یہ کم و بیش اس میں احاطہ ہو گیا ہے تمام چیزوں کا. اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھاتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے ان مباحث کی طرف اشارہ کافی ہوگا، اور اس سے امید ہے کہ بات جب اپلائیڈ شکل میں، اطلاقی صورت میں سامنے آئے گی تو وہ واضح ہو جائے گی. ہم اگلی نشست سے سنت پر تدبر کے مبادی کا مطالعہ کریں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ 2 یا 4 نشستوں میں یہ مکمل ہو جائے گا. اور پھر حدیث پر تدبر کے مبادی ہیں، اور وہ بھی زیادہ وقت نہیں لیں گے، اور اصول کی بحث سے امید ہے کہ جلد ہم نکل جائیں گے. اور جو اصل میں اب دین آگے زیر بحث آئے گا نا، یہ تو قرآن، سنت، حدیث، ان کو سمجھنا، ان پر تدبر کرنا، ان سے دین اخذ کرنا، اس کے اصول ہے. تو اس کے بعد جو عملی صورتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی کہ پھر اب دین کیا ہے، کیا سمجھا گیا ہے، اس کا ہم اس کے بعد مطالعہ شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. اب آپ کے پاس جو وقت باقی ہے یہ ہے کوئی 8 منٹ کے قریب. اس میں آپ کوئی سوال کرنا چاہتے کر لیں، نئی بحث انشاءاللہ اگلی دفعہ شروع کریں گے. جب لوگوں نے یونان کا فلسفہ پڑھا تو ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں بعض فلسفیانہ سوالات سامنے آئے، مذہب، وحی، اس کا باہمی تعلق، ان چیزوں کے بارے میں. تو ان سوالات کے جواب میں بہت سے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ان علوم کا بڑا گہرا مطالعہ کیا، اور پھر جو مقدمات ان علوم سے سامنے آئے تھے، جو پریمیسز انہوں نے قائم کر دیے تھے، ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے ان سوالوں کا جواب دیا. تو یہ جو فن ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں. الفوز الکبیر میں کیا ہے؟ جی دیکھیے، وہ قرآن مجید میں جو عمومی ایک تجزیہ ہے وہ انہوں نے اپنے طریقے پر کر دیا ہے. میں اگر اس کو قبول کرتا تو یہاں لے لیتا، نہ لینا بتا رہا ہے کہ میری اس کے بارے میں کیا رائے ہے. صرف 2 جگہ ہے اور مضمون واضح کر دیتا ہے، یعنی 2 جگہ پر یہ بحث، لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا، وہ تو ایک تاریخی بحث نہیں. چیپٹر تو بن رہے ہیں مضمون کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. یہ ایک حسن اتفاق ہے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آخری سورہ مدنی ہوتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، موضوع مدعا میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا، کوئی ضرورت ہی نہیں. وہ خود سورہ بتا دیتی ہے کہ وہ کس مقام کی ہے، معلوم ہو جاتا ہے. وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن یہ کہ یہ کسی سورہ کے بارے میں مثلا ہمیں یہ معلوم ہو گیا اس کا تجزیہ کرنے کے بعد کہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، میرے نزدیک کسی خاص اہمیت نہیں. اصل چیز یہ ہے کیا وہ دور اقتدار میں نازل ہوئی ہے، کیا وہ تزکیہ و تطہیر کے دور میں نازل ہوئی ہے. اصل چیز پیغمبر کی سرگزشت کے مراحل ہیں. یہ تو ایک تاریخی بات ہے نا کہ فلاں مرحلہ مدینہ میں گزرا اور فلاں مکہ میں گزرا. اصل چیز تو وہ مرحلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرض کر لیجئے کہ وہ آسمان پر گزر گیا، یعنی یہ تو ایک واقعہ ہے نا. ہمیں معلوم ہے تاریخی طور پر کہ کچھ مراحل وہ ہیں جو مکے میں گزرے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مدینے میں گزرے ہیں. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. فرض کر لیجئے کہ سارے مکے میں گزر گئے ہوتے تو اصل تو وہ مرحلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے فہم قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
امام راضی کے بارے میں تو میں نے اپنا کوئی نقطہ نظر نہیں بتایا، میں نے ان کی تفسیر کا تعارف کرایا. باقی علماء کرام کا بھی ان کے بارے میں یہی خیال ہے، جیسے علامہ اقبال تھوڑے بہت متاثر نظر آتے ہیں ان سے. علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی، نہ مہرہ باقی نہ مہرہ بازی. وہ تو یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے تو یہ بازی ہی کنارے لگا دی. جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی، نہ مہرہ باقی نہ مہرہ بازی. قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے فہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، محض ایک تاریخی معلومات کی چیز. اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس مرحلے کی ہے، یعنی یہ تاریخی معلومات کی چیز ہے. تاہم یہ واضح ہو جاتا ہے. جی واضح ہو جائے گا جب پڑھیں گے. ابھی تو میں زیادہ آپ کو جواب دے سکتا ہوں کہ ہاں فلاں دور کی، میں نے تو اس کو پلیس کر دیا نا اپنی تفسیر میں مکی سورہ کے طور پر. یہ ایسا نہیں ہے، کام لوگ کرتے رہے ہیں، یعنی کام کرتے رہے ہیں. آپ یہ کہیے کہ یہ حقیقت دریافت ہونے میں وقت لگ گیا بہت. کام تو زمخشری نے بھی اصرار کیا ہے اس بات پر کہ وہ قرآن کے نظم کو سامنے رکھ کر تفسیر لکھ رہے ہیں. امام راضی تو بعض موقعوں کے اوپر اپنی تفسیر میں جذباتی ہو جاتے ہیں، یعنی بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے اس طرح کی عبارتیں لکھ دی ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید میں نظم کو نہیں مانتے وہ مجھے بتائیں کہ پھر وہ یہاں کیا کہتے ہیں، یعنی اس طرح سے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو اصول میں لوگ نہیں مانتے، یہ دریافت. اب آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا. تو اس کا 2 لفظوں میں جواب یہ ہے کہ ہماری امت میں شاید 2 یا 3 لوگوں کے سوا قرآن کبھی موضوع نہیں بنا علم تحقیق. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، اصل حادثہ یہ ہوا ہے. جیسے قرآن کا وہ یعنی یہ میں نے 3 آپ کو بڑی تفسیروں کا ذکر کیا نا جو امہات ہیں. پہلی کیا ہے؟ پہلی کہ مصنف کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ صحیح بات کیا ہے. یعنی یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس نے اپنا ایک دائرہ مقرر کر لیا. وہ دائرہ یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں میں سب جمع کر دوں گا. اب آپ جانے، آپ کا کام جانے. یعنی انہوں نے تو مواد جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو بڑی شہرت جس کو حاصل ہوئی ہے ابن کثیر جو اس کے بعد ہے، تو وہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ابن جریر کا انہوں نے خلاصہ کر دیا. یعنی ابن جریر میں لاتائل مواد تھا، انہوں نے ایک تو جو زیادہ موضوع چیزیں تھیں وہ رکھ لیں اس کے اندر، اور دوسرے یہ کہ جو قصے اسرائیلیات تھیں ان کو کم کر دیا اور مختصر ہو گئی. چنانچہ وہ 10-12 جلدوں سے 4 پر آ گئی. تو یہ ان کے بھی کام کی نوعیت اس معاملے میں، یعنی موضوع بنا کے اس کو وہ کام کریں اس کے اوپر، یہ ان کا نہیں ہے. اس میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں سر زمخشری بس، اور انہوں نے کیا ہے تو بہت سی حقیقتیں دریافت بھی کی ہیں. قرآن مجید کا یہ ہو کہ ایک کتاب کے اوپر تو اصل میں سینکڑوں لوگوں کو کام کرنا چاہیے تھا. اس میں امام فرائی صاحب جو ہیں ان کا پہلا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو موضوع بنایا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جن 2-4-10 لوگوں نے موضوع بنایا بھی، وہ بدقسمتی سے ادبی ذوق رکھنے والے لوگ نہیں تھے، اور قرآن ایک ادب پارا ہے. یعنی جو دوسری چیز ہے ان کا بالکل پس منظر دوسرا ہے. یہ اصلاً ادب کے پس منظر کے آدمی مولانا فیضل حسن کے شاگرد ہیں، جو عربی ادب میں خود ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ غیر معمولی نابغہ ہیں. تو ان سے انہوں نے جب عربی ادب پڑھا ہے، ان کا اصل موضوع تو قدیم جاہلی کلام تھا. تو یہ جو زبان کے پہلو ہیں یہ بہت نمایاں ہو گئے ان کے اوپر. پھر انہوں نے مزید کام کیا اس کے اوپر، اور خود بہت اچھا بڑا غیر معمولی ادبی ذوق رکھتے ہیں.
تو دوسری چیز یہ باعث بن گئی. ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے استاد شبلی ان کو کہتے رہے کیا ناممکن کام لے کے بیٹھ گئے ہو تم، لیکن وہ بس ہر دنیا کی چیز سے بے نیاز ہو کر لگے رہے اس معاملے میں. تو ہمارے ہاں جو علمی کام ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ لوگوں نے خیال کیا کہ قرآن تو ہے ہمارے پاس. تو پہلی 2-3 صدیوں میں تو زیادہ تر لوگوں کو اشتغال علماء کو 2-3 صدیوں میں حدیث سے رہا، اور یہ بالکل نیچرل بات تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو پاس موجود تھا. ان کا اس کو دیکھ لیں گے بعد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ بکھرا ہوا ہے، اس کو جمع کر لیں. تو آپ دیکھیں نا کہ پہلے دور میں زیادہ تر لوگوں کے اشتغال کی یہ. دوسرے جو لوگ ہیں، آپ پہلے دور کے لوگوں کو پڑھیں، کیا آپ امام شافعی کو بطور ایک مفسر قرآن کے جانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو اس حیثیت سے جانتے ہیں، امام شافعی کو اس حیثیت سے جانتے ہیں، بخاری کو، مسلم کو، ان لوگوں کو اس حیثیت سے جانتے ہیں. یعنی جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اشتغال کا موضوع حدیث ہے اور یا پھر قانون ہے. اس لیے کہ ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہو گئی، اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی کہ انسانی تاریخ میں اتنی بڑی سلطنت قائم نہیں ہوئی تھی، اس کو چلانا تھا. تو دنیا کے اندر جس علم کی قدر و قیمت ہوتی ہے لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں. حدیث کی قدر و قیمت کا عالم بھی یہ تھا کہ جو کوئی حدیث کو جمع کرنے والا آدمی ہوتا تھا لوگ اس کے پاؤں میں پلکیں بچھاتے تھے، کیونکہ جہاں اس طرح کا کوئی شخص آ جاتا تھا وہ کہتا میرے پاس رسول اللہ کی فلاں بات ہے. اب دیکھیں نا بڑی فطری چیز ہے. قرآن تو لوگوں نے بغل میں دابا ہوا موجود تھا ان کے پاس، انہوں نے کہا یہ تو ہے ہمارے پاس. تو جو لوگ حدیث کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ان کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی. پھر اس کے بعد جن لوگوں نے قانون پر کام کیا، اس لیے کہ بڑی سلطنت تھی، تو آپ دیکھیں سارے بڑے بڑے لوگ جو ان کا اصل موضوع وہی ہے. تو ہماری پہلی 4-5 صدیاں جو ہیں ان میں لوگوں کا اصل اشتغال رہی رہا. اور بعد میں تو پھر آپ دیکھیے کہ چند لوگ ہیں کہ جن کو پھر کچھ علمی شعور یا ذوق کا معاملہ ہوا، پھر سلطنت بن گئی تو پھر بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، صورتحال ہی بالکل تبدیل ہو گئی. تو اس لیے یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ بے شمار لوگ 14 صدیوں میں بیٹھ گئے اور بہت اہلیت رکھنے والے بیٹھ گئے اور پھر کچھ نہیں ہوا. یعنی ایسا نہیں، لوگوں کی توجہ کا موضوع ہی نہیں بنا. جناب وقت ہو گیا تو انشاءاللہ اب ہم سنت کے باب میں داخل ہو جائیں گے. جی یہ بات اصولوں میں بات ہی پورا ہو جائے.